کر، اور اتنا لمبا سفر تھا، وہاں پر نہ پانی نہ روٹی، لیکن وہ چلتا گیا، وہ خدا کے حضور چلتا گیا، دعا کرتا رہا، اس کے حضور میں جھکا رہا، اس نے کہا عبرانیوں کا خدا ضرور مجھے بچائے گا، عبرانیوں کا خدا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے برکتوں سے مالا مال کرے گا، وہ میری زندگی میں اپنے جلالی کام کرے گا۔ وہ چلتا رہا۔ جس مصر میں لوگوں نے کہا کہ دو بندے جب لڑ رہے تھے تو موسیٰ نے ان کو بچایا، ایک کو بچانے کے لیے یعنی کہ جو مصری تھا اس کو مار ڈالا، جو اسرائیل کا تھا اس کو بچا لیا۔ تو وہاں پر دوسرے دن لڑائی ہوئی، پھر دوسرے دن نکلا ادھر، تو کہتے ہیں کہ کیا تو آج مجھے بھی مارنے کے لیے نکلا ہے؟ تجھے ہم پر کس نے مقرر کر دیا؟ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب مصر میں سے اس کو بولا گیا کہ تجھے ہم پر کس نے مقرر کیا، وہی سیناؤں کا یہوہ جب وہ خداوند کے پاس پہنچا، مدیانیوں کے ملک میں گیا، وہاں پر اس نے لکھا ہے کہ کوہ سینا پر جب جا رہا تھا، وہاں پر جھاڑی جل رہی تھی مگر بھسم نہیں ہو رہی تھی، وہ بھیڑوں کو چرا رہا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ میں ذرا کترا کر جاؤں، دیکھو کہ یہ جھاڑی کو آگ تو لگی ہے لیکن جل کیوں نہیں رہی، یہ تو میں پتہ کروں ذرا۔ تو عزیزوں کہتا ہے خدا کا کلام، خدا نے دیکھا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ لکھا ہے کہ اگر تو خدا کی بات سنے، آمین، تو اس نے خدا کی بات کو سنا، اس نے کہا کہ باپ میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا اپنے پاؤں سے جوتی اتار اور اس جگہ پہ نہ لے گیا کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا ہوا؟ پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ ماننا ہے، اتحاد کے ساتھ ہم نے خدا کی بات کو ماننا ہے اور پھر سننا ہے۔ اور جب خدا نے اس سے بات کی تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، تجھے میں مصر میں بھیجتا ہوں، میں نے قوم بنی اسرائیل کے دکھ اور غم دیکھے ہیں، ان کے اوپر جتنا ظلم ہوتا ہے میں نے سنا ہے، اور آج میں تجھے مقرر کرتا ہوں۔ مصر میں ہی سے مصری نے کہا کہ تجھے کس نے ہمارے پر مقرر کیا کہ تو ہمارے مقدماؤں کو لڑے؟ تو خداوند کے کلام میں لکھا کہ یہوہ یہی نے اپنے بندہ کو مقرر کر کے اس کو اپنا اختیار دے کے آسا دے کر بھیجا۔ ہاللیلویا۔ تو پھر وہ کس کے پاس سامنے گیا؟ فرعون کے۔ وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا، بٹ پہلے کلیسیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے، پھر اس کو خدا نے جب اختیار دیا، معجزات کی برکت دی، اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس نے کہا کہ میں تیرے منہ کا ذمہ لوں گا، میں تیرے ہونٹوں کا نگہبان ہوں جب میں تیرے منہ میں اپنا کلام ڈالتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے اپنے خداوند کی بات سنیں۔ ہاللیلویا۔ جب ہم خدا کی بات سنتے ہیں تو اس کا رزق بھی ملتا ہے۔